بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب دروس اللغت العربیہ سے سبق نمبر 23 آن لائن سبق نمبر 26 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ دروس اللغت العربیہ کا یہ آخری سبق آج ہے۔ ندرس اليوم الدرس الثالث والعشرون۔ ندرس فعل، نحن ضمیر فاعل، اليوم مفعول فی، الدرس الثالث والعشرون پورا جملہ بنے گا، پھر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں بھی ایک مکالمہ ہے، الحوار آپسی گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کئی حوار ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس لیے کتاب میں لائے جاتے ہیں تاکہ بولنا سیکھ سکیں آپ، تاکہ عربی بول چال پر آپ قادر ہو جائیں۔ دیکھیے، استاذ اور احمد کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ قال المدرس، یہ قال فعل آپ کو نکالنا ہوگا محذوف تاکہ جملہ پورا سمجھ میں آئے۔ قال المدرس، مدرس نے کہا، استاذ نے کہا یا پوچھا۔ قال فعل، المدرس فاعل۔ من انت یا اخی، آپ کون ہے اے میرے بھائی، آپ کون ہے اے میرے بھائی۔ دیکھیے، من اسم استفہام خبر مقدم، انت مبتدائے مؤخر، انت ایک ترکیب تو یہ ہے۔ دوسری سیدھی ترکیب، من اسم استفہام مبتدا اور انت خبر، انت یا اخی اصل کیا ہے؟ ادعو اخن، ادعو یا ادعو اخی، میں پکار رہا ہوں اپنے بھائی کو، فعل فاعل مفعول بہ۔ قال احمد، احمد نے کہا، احمد نے کہا۔ انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں، میں المدرس، قال المدرس ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد، قال احمد اسمی احمد، میرا نام کیا ہے؟ احمد۔ تو احمد غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، نمبر 2 وزن فعل ہے، وزن فعل۔ قال المدرس من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا تعلق کہاں سے، یعنی کس شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ احمد، قال احمد انا من پاکستان، میں کہاں سے ہوں؟ پاکستان سے ہوں۔ دیکھیں، من پاکستان غیر منصرف ہے نا۔ المدرس عندی 7 دفاتر، میرے پاس 7 کاپیاں ہیں، 7 دفتر کی جمع دفاتر۔ دیکھیے، دفتر مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے نا، اس لیے 7 جو عدد ہے اس کو مؤنث لانا پڑا، اس کو کیا لانا پڑا؟ مؤنث۔ لمن ہیا، یہ کاپیاں کس کی ہے؟ یہ کاپیاں کس کی ہے؟ اب ہیا کیوں لائے یہاں پر؟ دفتر تو مذکر ہے، اس لیے کہ دفاتر غیر عاقل کی جمع ہے، دفاتر غیر عاقل کی جمع ہے۔ دیکھیں، لمن خبر مقدم ہے اور ہیا مبتدائی مؤخر ہے۔ عباس، عباس کہہ رہا ہے، ہاتھ یا استاذ، دیجئے اے استاذ، ہاتھ کے معنی لانا دینا، ہاتھ دیجئے اے استاذ محترم، ہاذا لی، یہ میری ہے، یہ کیا ہے؟ انہیں 7 کاپیاں ہیں نا، تو یہ والی تو میری ہے، مبتدا خبر سیدھی ترکیب۔ وہذا لمحمد، اور یہ والی کس کی ہے؟ دوسری والی محمد کی۔ وہذا لحامد، تیسری والی وہذا لابراہیم، چوتھی والی ابراہیم غیر منصرف۔ وہذا لعثمان، اور عثمان کی چھٹی والی وہذا لیوسف، اور یہ کس کے لیے ہے؟ یوسف کے لیے۔ وہذا لطلحہ، اور ساتھی کس کے لیے ہے؟ طلحہ کے لیے۔ تو آپ کو یہاں 2 کام بتائے ہیں۔ نمبر 1 منصرف اسم یعنی محمد، حامد اور ابراہیم، عثمان، یوسف، طلحہ، کہ ان کے شروع میں حروف جارہ ہے، لیکن یہ مجرور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے۔
اور لام آتا ہے ملکیت ثابت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ دیکھیے لیوسف، یوسف اس کا مالک ہے. لابراہیم، ابراہیم اس کا مالک ہے. قال المدرس اہذا کتابک یا محمد، کیا یہ تمہاری کتاب ہے اے محمد؟ کیا یہ تمہاری کتاب ہے اے محمد؟ حرف استفہام ہے. ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، کتابک مرکب اضافی ہو کر خبر، اور یا محمد کی ترکیب بتائی آپ کو. قال محمد، لا نہیں. دیکھیے سوال ہے اسے تو جواب میں لا کہا. ہاذا کتاب حمزہ، یہ کسی کتاب ہے؟ حمزہ کی کتاب. این المدرس، این علی یا اخوان، علی کہاں ہے اے بھائیو؟ علی کہاں ہے؟ حامد کہہ رہا ہے قال حامد ذهب الى الریاض، کہاں گیا ہے؟ فعل فاعل اور متعلق، فعل فاعل اور. قال المدرس وأين یعقوب، یعقوب کہاں گیا؟ حامد کہہ رہا ہے ذهب الى مکہ، کہاں گیا وہ؟ مکہ کی طرف گیا. قال المدرس أين اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ اسحاق انہیں کیا آنا چاہیے تھا؟ أين اسحاق، أين، لیکن غیر منصرف ہے تو تنوین نہیں آئے گی. قال محمد خرج، وہ نکلا، وہ خرج الى المسجد یا خرج من المسجد، خرج من الفصل. قال المدرس، مدرس نے کہا متى خرج، متى کب نکلا؟ محمد نے کہا قال محمد خرج قبل 5 دقائق، 5 دیکھیے قبل مضاف، 5 مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، اور دقائق مضاف الیہ. تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دقائق کیا آنا چاہیے تھا؟ اصولاً دقائقن کیا آنا چاہیے تھا؟ تو غیر منصرف پر کسرہ تو آتی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں آتی ہے، تو کسرہ کے بجائے زبر آ گیا. کیا آ گیا؟ قاعدہ جو ہم نے پڑھا عدد معدود کے تعلق سے، اس اعتبار سے کیا آنا چاہیے تھا؟ 5 دقائقن، 5 لیکن غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تنوین نہیں آتی، تو کسرے کے بجائے زبر ہی آتا، اس لیے دقائق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تمارین تأمل الامثلۃ الآتیۃ، غور کیجیے آنے والی مثالوں پر، آنے والی مثالوں پر. تو فعل فاعل الامثلۃ الآتیۃ مرکب توصیفی ہو کر مفعول بہ ہے، پھر جملہ انشائیہ بنے گا. دیکھیے محمد من محمد الی محمد لمحمد کتاب محمد، یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ محمد منصرف ہے. کیا ہے؟ تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہے. کس وجہ سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے جو کسی اسم کے آخر میں زیر آتا ہے نا کسرہ، 2 وجہ ہو سکتی ہے. نمبر 1 اس کے شروع میں حروف جارہ ہو، 17 میں سے کوئی حرف. نمبر 2 وہ مضاف الیہ بن رہا، مضاف الیہ بن رہا. زینب من زینب، دیکھیے غیر منصرف ہے تو زینبہ ہو گیا، زینب بن آنا چاہیے تھا نا. الا زینب لزینب کتاب زینب، کتاب سمجھ گئے آپ؟ آسان ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اقرأ واکتب، اقرأ کس سے بنا ہے؟ تقرأ سے. اکتب کس سے بنا ہے؟ تکتب سے. یعنی پڑھو اور لکھو. اگر مؤنث ہو اقرئی اکتبی. ھذا الکتاب لمحمد وذالک لزینب، یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ والی زینب کی. خیال رکھنا ہے منصرف غیر منصرف کا. ذهب خالد الى احمد، خالد احمد کی طرف گیا تو غیر منصرف احمد. ذهب ابی الى مکہ وذهب امی الى جدہ، اور میری ماں کہاں گئی؟ جدہ. اخت مروان مریضۃ، مروان کی بہن بیمار ہے. مروان الف نون زائدتان، الف نون زائدتان. این زوج خدیجہ، کہتے ہیں کہ خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ مبتدا خبر کی ترکیب خدیجہ. ہوا فی لندن، کہاں ہے وہ؟ تو لندن دیکھیں غیر منصرف ہے. سیارت حامد جدیدۃ، حامد کی کار نئی ہے. وسیارت ابراہیم قدیمۃ، اور ابراہیم کی کار پرانی ہے. بیت خالد کبیر، خالد کا گھر بڑا ہے. وہ بیت اسامہ صغیر، اسامہ کا گھر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی میں اصل اعتبار ہوتا ہے مضاف کا. اگر مضاف مذکر ہے تو خبر کیسے آئے گی؟ مذکر.
مضاف مؤنث تو خبر مؤنث. این ذهب ابوک یا لیلا، اے لیلا تمہارے والد کہاں گئے؟ ذهب الى بغداد، کہاں گئے؟ فی استنبول مساجد کثیرۃ، استنبول میں بہت ساری مسجدیں ہیں. عندی خمسۃ مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں. تو عدد معدود کا قاعدہ آپ ذہن نشین کیجئے اور یہاں پر غور کیجئے. الکعبۃ فی مکہ، کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، اس سڑک پر 3 مسجدیں. کتنی؟ 3. ھذا الطبیب، یہ ڈاکٹر، اسمہ ولیم، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے مرکب اشاری ہو کر مبتدا بنے گا. اسمہ ولیم، اس کا نام کیا ہے؟ ولیم. وہو من لندن، کہاں کا ہے؟ وذالک اسمہ لویس، اس کا نام کیا ہے؟ لویس. وہو من باریس، وہ کہاں کا ہے؟ پیرس کا ہے. سیارتی لونہا اخضر، میری کار اس کا رنگ اخضر سبز ہے. عندی قلم احمر، سرخ ہے. البیت الابیض، سفید گھر، مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بنے گا. فی واشنگٹن، واشنگٹن میں ہے. کہاں پر ہے؟ تو ایک خبر بنے گا. پھر ذهب احمد الی محمد، احمد کہاں گیا؟ محمد کی طرف. نہیں، ذهب احمد الی محمد، کیا ہوگا؟ ذهب احمد الی محمد، ذهب محمد الی احمد، الی احمد. انت من مکہ، کیا آپ کا تعلق مکہ سے ہے؟ لا، نہیں. انا من الطائف، میں کہاں سے ہوں؟ طائف کا رہنے والا ہوں. اخت فاطمہ، فاطمہ کی بہن، طالبتن پڑھنے والی ہے، طالبہ ہے. دیکھیے اخت فاطمہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور طالبتن خبر بنے گی. اقرأ الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کو پڑھیے. واکتبھا، اور لکھیے. ما ضبط اواخرھا، آخری حرف کے اعراب کے ساتھ، آخری حرف کے اعراب کے ساتھ. تو آمنت من آمنت، لأحمد احمد، عثمان من پاکستان پاکستان، لخدیجۃ لندن الى بغداد، استنبول مکہ فی مکہ جدۃ. کل میں پوچھوں گا کہ ان پر یہ اعراب کیوں ہے، ٹھیک ہے. مساجد فی مدارس یعقوب لاسحاق، معاویۃ من معاویۃ، لعائشۃ عائشۃ، کیا آئے گا؟ محمد، خالد من عباس، نعمان حامد. آخری تمرین آج کے سبق کی اور آج کتاب کی بھی آخری تمرین ہے، سبق کی بھی اور کتاب کی بھی. اکتب الاعداد، کہتے گنتی کو لکھیے، اعداد کو لکھیے. من ثلاثۃ الی عشرۃ، 3 سے عدد کو لکھنا ہے. وجعل کل من الکلمات الآتیۃ معدودا لہ، بنائیے آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو ان اعداد کے لیے معدود، ان اعداد کے لیے معدود. اس طرح کی ہم 4 تمرینیں پیچھے پڑھ چکے ہیں، 3 یا 4. دیکھیے آپ کو غور کرنا ہے. مسجد، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے نا جی. ہم نے قاعدہ پڑھا 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کی شکل مرکب اضافی والی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ 3 سے لے کر 10 تک معدود کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے. اور نمبر 3 کہ عدد معدود کے مخالف ہوتا ہے، عدد. اب دیکھیے آپ کو کہنا ہے 3 مسجدیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ ثلاثۃ مساجد. اب مساجدن کیوں نہیں کہا آپ نے جب مرکب اضافی کی صورت ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف، اس لیے کہ یہ خیال رکھنا آپ نے. ثلاثۃ مساجد، اربعۃ مساجد، خمسۃ مساجد، سمجھے آپ؟ ستۃ مساجد، سبعۃ مساجد، ثمانیۃ مساجد، تسعۃ مساجد، اور عشرۃ مساجد. یہ سمجھ گئے نا آپ؟ اسی طریقے سے آپ نے تمام اسما کے شروع میں اعداد لانے ہیں. تو میں ایک بتاتا ہوں صرف. فندق تو کیا آئے گا؟ ثلاثۃ فنادق آخر تک.
مندیل جمع منادیل، منا تو سلاست منادیل، سلاست مفتاح کی جمع مفاتیح تو سلاست مفاتیح، ٹھیک ہے نا آخر تک. صدیق کی جمع کیا تھے اصدقاء تو سلاست اصدقاء، سلاست یعنی زیر کے بجائے زبر آئے گا نا تو سلاست اصدقاء اربعۃ اصدقاء. ضمیر زملاء تو سلاست زملاء اربعۃ زملاء آخر تک. کرسی جمع کراسی تو سلاست کراسی، سلاست آخر تک. اب الگ ہے مدرستن، کیا آئے گا اب سلاس مدارس، کیونکہ اب جو معدود ہے نا وہ مؤنث ہے. کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جمع کو مت دیکھو، آپ واحد کو دیکھو. تو سلاس مدارس، سلاست نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی اربع مدارس، خمس مدارس، ست مدارس، سبع مدارس، ثمانی مدارس. ایسے ہی تسع مدارس اور 10 مدارس. دقیقتن یہاں بھی وہی ہوگا. آپ کو کہنا ہے 3 منٹ، کیا کہیں گے آپ؟ تو سلاس دقائق، سلاس اربع دقائق، 5 دقائق، 6 دقائق الى آخرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمت بالخیر. الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی ہے. آپ کی شوق، آپ کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی اور آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق دی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی طریقے سے ہم سے دین کا کام اللہ تبارک و تعالی لیتا رہے. یہ سب سے بہترین کام ہے دنیا میں، پڑھنے اور پڑھانے کا کام. ابتدا بھی اسی سے ہوئی اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انتہا بھی اسی سے کرائیں گے. تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم نے آج مکمل کیا. اب ہم کوشش کریں گے اس کتاب کے علاوہ گرامر کے تعلق سے کوئی نئی کتاب ہم شروع کریں گے. فی الحال 1-2 مہینے مصروفیت کی وجہ سے کوئی کتاب شروع نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم مشورہ کر کے کوئی نئی کتاب کا آغاز کریں گے. اور میں نے سوچا اس کتاب کے پڑھانے کے دوران کہ جو خاص چیزیں اس میں ہیں، جیسے عدد معدود کے قواعد ہے، اسی طریقے سے ضمائر کا مسئلہ ہے، جو پیچیدہ چیزیں ہیں ان کو الگ سے بورڈ پر بچوں کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. ہمیں پڑھانے کا ثواب ملے اور آپ لوگوں کو پڑھنے کا ثواب ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.